الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. العباسی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی یہ افتتاحی تقریب ہے اور شہزادہ مسجد کے شہزادوں کی یہ کوشش اور کاوش ہے. اللہ کریم ان کو، ان کے ادارے کو اور ان کی تمام مساعی جمیلہ کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے. انہیں خوش و خرم، شاد و آباد اپنی حفظ و امان میں رکھے. خدمت خلق کتنی بڑی عبادت ہے، اس پر دو مثالیں عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے، اور غار حرا جو اس امت کا پہلا مدرسہ تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، کتاب اول قرآن کریم، واسطہ اول جبرائیل امین اور مخاطبین اولین قدسی صفات پر مشتمل صحابہ کی جماعت. آپ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے گھر آ کر اپنی اس طبعی پریشانی کا اظہار اپنی رفیقہ حیات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سامنے کیا، تو انہوں نے آپ کو ان الفاظ سے تسلی دی کہ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. تحمل الکل، آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں. تکسب یا تکسب المعدوم، آپ تو خود کما کر دوسروں پر خرچ کرتے ہیں. تقری الضیف، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں. تعین علی نوائب الحق، آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اب اس موقع پر چونکہ نماز، زکوٰۃ، حج یہ احکامات ہی نہیں تھے، لیکن ایک اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی جو سماجی اور فلاحی خدمات ہیں، وہ آپ کو بہت بڑا مقام دلوا سکتی ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب ایذائے مشرکین سے تنگ آ کر ہجرت کرنے لگے تھے، تو انہیں جو کافروں کے سردار نے پناہ دی تھی اور آپ کے اوصاف حمیدہ کو بتایا تھا، تو بعین ہی یہی الفاظ دہرائے تھے جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی لسان مبارک سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادا ہو. تو جب آدمی کسی کو فالو کرتا ہے، کسی کو رول ماڈل بناتا ہے، کسی کو اپنا مقتدا، پیشوا، رہبر اور رہنما گردانتا ہے، تو پھر اس کی تمام صفات کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایون کہ سورت میں بھی اتنی اتباع کی کہ جو مسجد قباء ہے اس کے قریب ایک باغ ہے، اس جگہ کو بستان المستظل کہتے ہیں. یہ وہ جگہ تھی جب ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، تو تمام صحابہ آپ کی صورت اور آپ کی صفات کو اپنانے والے تھے.
خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تو دونوں کا لباس امامہ وضاقتہ اتنی سیم تھی کہ نئے آنے والے کو کنفیوژن ہوتی کہ ان میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی چادر لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ چادر پکڑ کر کھڑا ہوا انسان غلام ہے اور چادر کی چھاؤں میں بیٹھنے والا اس کا آقا ہے۔ تو ایک تو ہم ان صفات کو اپنائیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ دوسری مثال جو میں نے قرآن کی آیت کا ایک حصہ پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے، اب جب وہاں پر گئے تو اب گھر بھی نہیں ہے، گھر والی بھی نہیں ہے اور بھوک بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جہاں آپ نے مجھے اتارا ہے میں وہاں پر محتاج ہوں خیر کا۔ اب خیر کا ایک معنی جو اس آیت میں ہے وہ طعام ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ 7 دن سے آپ نے کوئی چیز تناول نہیں فرمائی تھی۔ اور خیر کا دوسرا معنی مال ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ یا ان ترک خیر۔ اور مال کا ایک معنی، خیر کا ایک معنی قوت ہے، اہم خیر ام قوم تبع۔ اور خیر کا ایک معنی عبادات ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ۔ بہرحال اگر خیر کو رزق کے معنی میں لیے جائے تو مال، اولاد اور یہ ساری نعمتیں رزق میں شامل ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے اس دعا کے بدلے میں گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کروایا اور رہنے کو گھر بھی دیا۔ تو بعض علماء نے لکھا، بلکہ فتویٰ بھی اس پر بعض مدارس سے آیا کہ کسی کے پاس گھر بھی نہیں، گھر والی بھی نہیں۔ طالب علموں کے لیے بڑی انٹرسٹڈ چیز ہے، تو وہ جب اس کو بطور وظیفہ اور دعا کے پڑھیں گے تو گھر بھی ملے گا، گھر والی بھی ملے گی۔ اور کسی بھی نئی کنٹری میں جا کر آپ اس آیت کو پڑھیں، اے ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین پڑھیں۔ یہاں تک اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن نکتہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر گئے دعا تو مانگی، اور یہ دعائیں صرف بلسان نہیں تھی بلکہ یہ الدعاء بالحال تھی، یعنی خود سفر کر کے آئے ہیں، تقریباً 7 دن کے فاقے برداشت کیے ہیں، اور گرمی بھی ہے اور زوال کا وقت ہے۔ اس کی دلیل یہ ثم تولی الی الظل، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام درخت کی چھاؤں میں گئے۔ تو چھاؤں میں آدمی تب جاتا ہے، سائبان تب تلاش کرتا ہے جب دھوپ شدت کی ہو۔ تپتی ہوئی دھوپ تھی اور دن بالکل چڑھنے کا وقت تھا، اور گرمی بھی تھی اور تھکن بھی تھی اور بھوک اور پیاس بھی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر وہ حالت اور وہ کیفیت طاری تھی، خود مبتلا بھی تھے، تو وہاں جو دعا مانگی وہ الدعاء بالحال تھی، اور الدعاء بالحال ابلغ من الدعاء بلسان المقال۔ ایک زبان سے دعا ہے، ایئر کنڈیشن مسجد یا کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور الہا وزاری سے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن دوسرا آدمی وہ جہاد کے میدان میں ہے یا روزے کی حالت میں ہے یا حج کر رہا ہے، میدان عرفات میں ہے، ننگے سر اور گویا کے ننگے پاؤں اور احرام کفن نما 2 چادروں میں ملبوس ہیں، اور کھانا بھی اس کو نہیں ملا، آرام بھی پراپر نہیں کیا۔ جب اس حالت میں وہ دعا مانگتا ہے اور اپنی جبین نیاز جھکاتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرتا ہے، اس کے دل سے جب آہ نکلتی ہے تو عرش کے ستون ہلتے ہیں، اور یہ دعا اسرع اجابہ کا مصداق بن کر قبول ہو جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا تو مانگی، اتنی بات تو واضح ہے، لیکن جو میں نکتہ سمجھا رہا ہوں اس نکتے کو
پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں. دعا تو کی اور دعا کام بھی آئی اور دعاؤں سے بات بن بھی جاتی ہے. الدعاء مخ العبادہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس لیے دعا تو کی، لیکن اس دعا سے پہلے کیا کیا؟ اس دعا سے پہلے خدمت خلق کا کام کیا تھا. آج ہمارا ٹرینڈ بن چکا ہے جی دعاؤں میں یاد رکھنا، حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا. ایک سال میں حضرت کو ایک دفعہ اپنی شکل دکھائی اور نماز کی پابندی نہیں، گناہوں سے بچنا نہیں، اور بس ایک تقیہ کلام اور فارمیلٹی بن چکا ہے. نہ کہنے والا دل سے کہتا ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، نہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ اس کو سیریس لیتا ہے. مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آیا کہ جب ان سے کوئی کہتا حضرت دعاؤں میں یاد رکھے، حضرت فرماتے ہیں ہمارے ہاتھوں نقد معاملہ ہے، اللہ تمہیں دین اور دنیا کی عافیتیں نصیب کرے. فرمایا بعد میں دعا کرنا بھول بھی گیا تو یہ حق میں ابھی ادا کر رہا ہوں. یہ گویا کہ اس نے آپ کو کہا، آپ نے حامی بری، آپ کے ذمے ایک قرض آ گیا، اگر آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. بہرحال یہ تقیہ کلام بن چکا ہے. فرمایا ایسے کام کرو کہ دل سے دعا نکلے. ایک بیوہ ہے اور اس کے بچے یتیم ہیں اور وہ بھوکے پیاسے ہیں، رات کے اندھیرے میں آپ نے گھر میں راشن ڈالا، دل سے دعا نہیں نکلے گی. ہاں آج تو ہم، پہلے کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر فیس بک میں ڈال. ابھی تو ہم دیتے بعد میں ہیں، سیلفی پہلے لیتے ہیں. ناوڈیز ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ہم کہتے ایک ہاتھ سے تب دو جب دوسرے ہاتھ سے آپ کی سیلفی بن جائے. ان یسیر الریا شرکن من صلی یرائی فقط اشرک من صام یرائی فقط اشرک من تصدق یرائی فقط اشرک. اس ریا کو شرک کیوں کہا؟ کہ جو اللہ کو دکھانا تھا اور اللہ کو دکھانے کی اور اس کو وائرل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ لوگوں کو دکھاتے پھر رہے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے جس کا ترجمہ یوں بنتا ہے، فرمایا ایک زمانہ وہ تھا لوگ نیکی کر کے روتے تھے کہ اللہ حق ادا نہیں کر سکے، ابھی ہم گناہ کر کے بھی اتنا نہیں روتے. اور پھر کسی نے کہا ایک زمانہ تھا لوگ نیکی کر کے چھپاتے تھے اور پھر لوگ نیکی کر کے بتانے لگے، اور اب نیکی بھی نہیں کی جتلانے لگے. پہلے نیکی کو چھپاتے تھے، اب چھاپتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، کون سی بات ہو رہی تھی؟ نیکی کر دریا میں ڈال. تو جب آپ کسی بیوہ کے گھر میں راشن ڈالیں گے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کس نے دیا ہے تو اس کے دل سے دعا نکلے گی. بیمار کا علاج کریں گے تو اس کے دل سے دعا نکلے گی. لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے تو ان کے دل سے دعا نکلے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا سے پہلے خدمت خلق کا کام کیا کہ جب شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں پانی لینے کے انتظار میں کونے میں کھڑی ہیں کہ یہ رش اور بھیڑ اور ازدحام ختم ہوگا، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، تب جا کر ہم پانی اگر بچ گیا تو لے لے گی. فسقا لہما، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی بھرا جس ڈول کو 10 آدمی کھینچتے تھے اکیلے. پہلے خدمت کی، ثم تولا الی الظل، پھر درخت کی چھاؤں میں گئے خشوع اور خضوع کے ساتھ. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پھر دعا مانگی تو اس دعا کو اللہ نے قبول کیا، گھر بھی ملا، گھر والی بھی. اسی لیے ایک مسجد جیسے حضرت فرما رہے تھے ایک کمیونٹی سینٹر بنے. یعنی ہمارے تبلیغی ساتھی کہتے ہیں کہ جی مسجد نبوی والے اعمال زندہ کرو. اگر سمرائزڈ فارم میں، خلاصے میں کوئی پوچھے کہ مسجد نبوی کے اعمال کیا تھے، 2 جملوں میں کوئی جواب دینا چاہے تو یہ تھے
کہ مسجد نبوی کے ممبر و محراب سے لوگوں کی جسمانی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی تھی، لوگوں کی روحانی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی تھی، لوگوں کو جسمانی غذا بھی مل رہی تھی، لوگوں کو روحانی غذا بھی مل رہی تھی۔ اسی مسجد نبوی میں آذان، اقامت، نماز، دعا، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغی وفود کی تشکیل، جہاد کے لیے قافلوں کو روانہ کرنا، بیواؤں کی لسٹیں بننا، یتیموں، ناداروں، مفلسوں کا خیال رکھنا، خطوط بھیجنا، ساری چیزیں اسی ممبر و محراب سے ہو رہی تھی۔ تو ایک مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بن جائے، ایک امام ایک کمیونٹی لیڈر بن جائے، معاشرے کے اندر آپ کا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ تب ہوگا، خلق خدا آپ کی طرف متوجہ تب ہوگی جب آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ورنہ خدا نہ خواستہ اگر ہم اپنے آپ کو محدود کر لیں اور ایک اپنے اوپر لیبل نہ لگائیں۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ ہم اپنے آپ کو محدود نہ کریں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، ایک بات، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، دوسری بات، تفرقہ کیسے ہوتا ہے؟ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ روحانی بیماری اکتفا پر جزیات کیا ہے کہ جب ہم بات کرتے او جی ہم تبلیغ والے، جب ہم تبلیغ والے کہا باقیوں کو الگ کر دیا، ہم مدرسوں والے باقیوں کو الگ کر دیا، ہم خانقاہ والے باقیوں کو الگ کر دیا، ہم ٹرسٹ اور فلاحی خدمات والے باقیوں کو الگ کر دیا۔ نہیں نہیں، ہم کہیں گے یہ سب دین کے شعبے ہیں، صحابہ کی طرح ہم سب کو نہیں کر سکتے، سب میں ایفیکٹو رول پلے نہیں کر سکتے، لیکن ان شعبے والوں کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں، اے اللہ میں اس شعبے میں اپنی خدمات سر انجام نہیں دے سکتا، میرا فلاں بھائی کر رہا ہے، اس کی مدد فرما۔ اسی لیے ہم ایک دوسرے کے رفیق بنے، فریق نہ بنے، ہم حلیف بنے، حریف نہ بنے، ہم تعاون اور تناصر کی کیفیت پیدا کریں، تناؤ کی کیفیت پیدا نہیں کرے۔ اس لیے جب اس نیت کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہم کوئی قدم اٹھائیں گے تو کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر ہوگی، ہمارے قدم چومے گی، آتی ہی رہے گی۔ تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔